سب سے پہلے تو میں آپ تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ ادھر تشریف لے کر آئے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا آج کا ایجنڈا ہے گورنمنٹ آف پنجاب کے جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت مارز وجود میں آئی ہے اس وقت سے لے کے اب تک سپورٹس کی فیلڈ میں جو ہماری گورنمنٹ کے نئے انیشیٹوز ہیں اور جو ہمارا ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو ہے، جو ہماری پالیسیز ہیں، ان کے بارے میں آپ کے توسط سے تمام لوگوں کو بتایا جائے۔ تو اس سلسلے میں آج ہماری ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو چیف منسٹر آن انفارمیشن، وہ بھی تشریف لائی ہیں۔ تو پہلے میڈم آپ سے بات کریں گی، اس کے بعد آپ سے ڈیٹیل میں ڈسکشن کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام منسٹر صاحب، آپ کے ڈی جی سپورٹ اور پوری ٹیم اور ہمارے میڈیا کے جتنے ساتھی یہاں تشریف فرما ہیں، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کیا میزبان جو ہے ہماری منسٹری سپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم پاکستان کے دل کے قریب جو سب سے اہم شعبہ ہے وہ ایک سپورٹس مین ہوتے ہوئے وہ سپورٹس کا ہے، اور پنجاب چونکہ بڑا صوبہ ہے اور پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں موجودہ حکومت جو سپورٹ کے حوالے سے ترجیحات طے کر رہی ہے اور اس حکمت عملی اور ایجنڈے کو آج میڈیا کے سامنے رکھنا اور میڈیا کی آنکھ سے پاکستان کے عوام کو اور خصوصاً پنجاب کے اندر بسنے والوں کو یہ باور کرانا کہ ہماری پی ٹی آئی کی حکومت کا جو کپتان ہے وہ سپورٹس مین ہوتے ہوئے پنجاب کے اندر عثمان بزدار صاحب کی ٹیم میں جو ایک اہم ترین پلیئر ہمارے بھائی جن کو آپ سپورٹس منسٹر کے طور پہ بھی جانتے ہیں اور ایک ینگسٹر ہوتے ہوئے نوجوانوں کے حقوق کے تحفظ کی ذمہ داری بھی انہی کو دی گئی ہے۔ تو آج جن اہم ایشوز پہ ہم بات کریں گے اس میں سب سے پہلے منسٹر صاحب ہمیں اپنی حکومت کے حوالے سے جو بریفنگ دیں گے آپ کو میڈیا کو، وہ 3 اس کے سیگمنٹ ہم نے ڈیفائن کیے ہیں۔ ان سیگمنٹ میں سب سے پہلے پی ٹی آئی کی حکومت کے آنے کے بعد سپورٹ ایونٹ اور ایکٹیویٹیز جو تھی ان پہ یہ آپ کو اپرائز کریں گے۔ اس کے علاوہ سپورٹ منسٹری جو ہے اس نے ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو پہ اپنے ان پلیئرز کو، ان کے ٹیلنٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے جو اقدامات اٹھائے ہیں اس پر روشنی ڈالیں گے، اور پھر جو ویلفیئر آف سپورٹس مین ہے پنجاب کے اندر، جو کھلاڑی ہے اس کی ویلفیئر، وہ کھلاڑی جو ٹیلنٹڈ ہے لیکن ریسورسز نہیں ہیں، اپرچونٹیز نہیں ہیں، اس کو کس طرح یہ حکومت آگے لے کے چل رہی ہے۔ تفصیل سے یہ بات کریں گے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری بدقسمتی رہی کہ ایک ایسی ریاست جس کے 65% پاپولیشن کے اندر جو شہری تھے، آبادی تھی، وہ یوتھ پہ مشتمل تھی، تو جو سابقہ ادوار میں ان نوجوانوں کو جو ان کی جائز ضروریات تھی ان سے محروم رکھا گیا، اور سب سے اہم کسی بھی معاشرے کی ترقی، خوشحالی میں اور اس کو صحت مند بنانے میں سپورٹس جو ہیں وہ اہم اور کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔
اس سے بڑی اور کیا بدقسمتی ہوگی کہ پنجاب کے اندر آج تک کوئی سپورٹس پالیسی نہیں تھی. عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پہلی سپورٹس پالیسی منسٹری سپورٹس جو ہے وہ پنجاب کو دینے جا رہی ہے، اور اس سپورٹس پالیسی کو جو اس کے ٹیئرز اور سیگمنٹس ڈیفائن کیے گئے ہیں، اس کے اندر 3 اہم پیرامیٹرز جو ہیں ان پہ یہ اس سٹرکچر کو پلیس کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے سپورٹس پروموشن، کہ ہم نے جو ہمارے اجڑے ویران کھیل کے میدان ہیں ان کو ہم نے آباد کیسے کرنا ہے، اور اس کی آباد کاری کے لیے ایک بڑا کمپریہنسو روڈ میپ انہوں نے پلان کیا جو آپ سے شیئر کریں گے. جو ان کھیل کے میدانوں میں ہم نے کھلاڑی اتارنے ہیں ان کے ٹیلنٹ کو ہم کیسے ہنٹ کریں اور پھر اس ٹیلنٹ کو کیسے ڈیولپ کریں، اس کے لیے جو پروگرامز ہیں وہ انہوں نے کیا اس کی ترجیحات طے کی ہیں. اور پھر جب ہم یہ ٹیلنٹ ہنٹ کر لیں تو ان پلیئرز کی ویلفیئر، کیپیسٹی بلڈنگ، اور پھر ان کو وہ اپرچونٹیز پرووائڈ کرنے کے لیے روڈ میپ کیا ہو، اور پھر دنیا بھر کے جو صلاحیت رکھنے والے کھلاڑی ہیں ان کو ہم پاکستان میں اگر مدعو کریں اور اپنے ٹیلنٹ کے ساتھ کمپٹیشن میں اتاریں تو ہمارے پاس ایسے سینٹر آف ایکسیلنس سپورٹ کے میدان ہوں جو ہمارے ورلڈ کلاس سہولتیں جن کے اندر دستیاب ہوں. اور یہ وہ تمام چیلنج ہیں جن کو آگے لے کے ایک طرف اس پالیسی کو ہم متعارف کرانے جا رہے ہیں، دوسری طرف ان 2 سالوں میں جو انہوں نے سپورٹ کی ریوائیول کے لیے کیا. آپ بھی جانتے ہیں کہ پنجاب گیمز 8 سال بعد اس صوبے سے از سر نو اس کا اجرا اور آغاز کرنے کا سہرا منسٹر صاحب اور حکومت پنجاب اور عثمان بزدار صاحب کو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو سپورٹ کیلنڈر ہے کہ سال میں کس ایونٹ نے کب اور کہاں منعقد ہونا ہے، وہ ماشاءاللہ سے یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ٹوٹل اس حوالے سے لا علم تھا، اور سابقہ ادوار میں کوئی ایسا کیلنڈر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. 8 سال بعد سپورٹ منسٹری نے وہ کیلنڈر ڈیولپ کیا ہے، اور اب ایک کیلنڈر آف ایونٹس جو ہیں منسٹر صاحب آپ سے شیئر کریں گے. اس کے علاوہ جو ہمارا کوچنگ اور ٹریننگ کا اہم ترین جز ہے جو آپ کی ان تمام ایکٹیویٹیز کے ساتھ جڑا ہے، اس کے اندر سفارشی کلچر، کرپشن سے لت پت وہ سارا ڈھانچہ، اور پھر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں شہباز شریف کو جو کھیل کے میدان آباد کر کے وہاں کھلاڑیوں کو کھلانا تھا، اس صوبے کو کرپشن زدہ نظام جس کے اندر صرف اور صرف کرپشن کا کھیل کھیلا گیا، اور تمام وہ لاہور کے اندر گراؤنڈز جو تھی ان میں اورنج ٹرین اور میٹرو کا سامان ڈمپ کیا گیا، اور یہ وہ کارستانیاں اور سیاہ کاریاں ہیں جس کی بدولت آج ہاکی کا میدان ہو، فٹ بال کی گراؤنڈ ہو، کرکٹ کا میدان ہو، آپ کو غرض یہ کہ کسی بھی بین الاقوامی اور نیشنل ہماری ٹیمز جو ہیں کسی سپورٹ میں لاہور کی کوئی نمائندگی آپ کو نظر نہیں آ رہی، کیونکہ لاہور کے جو کھیل کے میدان تھے وہ خاص طور پہ شہباز شریف کی اس
फस्ताई सोच की नज़र हुए कि जिसमें नौजवानों को नशा और उसके साथ जुड़ी मनफी सरगर्मियां जो हैं उनकी तरफ माइल किया गया, और जो असल काम था हमारी हुकूमत का उससे उसको महरूम रखा गया। आज इंशाल्लाह स्पोर्ट मिनिस्टर साहब अभी आपको बताएंगे कि शोबाज शरीफ की उस शोबाजी और रंगबाजी पे मबनी पॉलिसीज़ को इन्होंने गटर में बहा के उस्मान बुज़दार की जो स्पोर्ट्स के साथ जुड़ी मोहब्बत है उसको किस तरह मुख्तलिफ इवेंट्स को एक गुलदस्ते में सजा के उस पॉलिसी के अंदर हिस्सेदार बनाया, और आज ये आपके सामने वो तमाम इनिशिएटिव्स शेयर भी करेंगे। और मैं मीडिया से गुजारिश करूंगी कि जो स्पोर्ट्समैन हैं, आप लोग सारे किसी ना किसी स्पोर्ट्स के साथ अटैच रहे हैं बचपन में, और आगे कोई आपसे आगे निकल गया, कोई आप इस शोबे में आ गए, लेकिन हम सब बचपन में किसी न किसी खेल को एंजॉय करते रहे हैं। आज पाकिस्तान का हमारा यूथ और मुस्तकबिल के नौजवान दरख्शां चमकते दमकते जो सितारे हैं, वो उनको खेल के उफक पे जो अंधेरा नज़र आ रहा था, आज हम उस पे एक रोशनी की किरणें बखेरने आए हैं, और आप एक सेपरेट सेगमेंट्स के ज़रिए उन किरणों को अपने अपने चैनल्स पे ज़रूर बखेरें, ताकि हमारा ये इस वक्त मायूसी का शिकार स्पोर्ट्समैन जो है उसके लिए एक उम्मीद की शमा रोशन हो, और हम उसका हाथ थाम के उसको ग्राउंड्स में लाएं और वो अपना टैलेंट जो है दिखाए, और हुकूमत उसके टैलेंट की पजीराई करे। बहुत शुक्रिया। मिनिस्टर यूथ एंड स्पोर्ट अफेयर आपसे बात करेंगे। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। जैसा कि आज हम इधर अपनी यूथ अफेयर्स की और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जो कारकर्दगी है हमारी हुकूमत की, वो डिस्कस करने के लिए और आप सब के तवस्सुत से पाकिस्तान की आवाम को और पंजाब की आवाम को बताने के लिए इधर हाज़िर हुए हैं। आज से पहले, हमारी हुकूमत से पहले, पिछली हुकूमत में खेलों में और नौजवानों के लिए एक सतही जमूद था जिसका हकीकत से कोई लेना देना ना था। नौजवानों के लिए और खिलाड़ियों के लिए कोई भी एक मरबूत पॉलिसी नहीं बनाई गई थी, सिर्फ शोबाजियों से और रंगबाजियों से काम चलाया जा रहा था। पंजाब यूथ फेस्टिवल की मिसाल आपके सामने है, जिसके केसेस अभी तक नैब में तहकीकात हो रही हैं, और अभी तक जो उस वक़्त के अफसरान और अहदेदारान थे वो नैब में अपने केसेस को भुगत रहे हैं। जब हमारी हुकूमत आई तो हमने इसको प्रॉपर प्रैक्टिकल वे में इसको लेके चलने के लिए जो सबसे पहला स्टेप था हमारा, वो था पाकिस्तान में पंजाब, क्योंकि सबसे बड़ा सूबा है और हमेशा से इतने इसने स्पोर्ट्समैन पैदा किए हैं, इतने हीरोज़ ऐसे पैदा किए हैं जिन्होंने बैनुल अक़वामी लेवल पर जाके पाकिस्तान का नाम रोशन किया, लेकिन इस सूबे में कोई स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं थी। इस वक्त हमारी जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है वो कंप्लीट हो के गवर्नमेंट को सबमिट हो चुकी है, जिसका अनकरीब ही चीफ मिनिस्टर पंजाब लॉन्च करेंगे। और हमारी उस पॉलिसी के जो टीयर्स हैं वो स्पेसिफिकली और प्योरली खिलाड़ियों की फलाह बहबूद और खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए बनाए गए हैं और मैदानों को आबाद करने के लिए बनाए गए हैं। उसमें सबसे पहले हमारे जो खेलों के मैदान हैं उनको हम विलेज लेवल से लेके डिविजनल और प्रोविंशियल लेवल तक किस तरह लेकर आएंगे। उसके बाद हमारे खिलाड़ियों के लिए जो मोस्ट टैलेंटेड और पोटेंशियल बच्चे हैं उनके टैलेंट हंट किस तरह मुनक्किद होंगे। उसके बाद उनके कोचिंग एंड ट्रेनिंग कैंप्स का किस तरह से इनकाद किया जाएगा। उसके बाद उन बच्चों का कैरियर काउंसलिंग कैसे होगी और उन एथलीट्स को इस लेवल तक कैसे लेके जाया जाएगा, क्योंकि टीन एज से अगर एक आप बच्चे को, जो इंटरनेशनल प्रैक्टिस है आप देखें कि टीन एज से एक खिलाड़ी को आप तैयार करना शुरू करते हैं तो तब वो ओलंपिक की तरफ जाता है, जो कि पिछले बहुत सालों में बदकिस्मती से
پاکستان اولمپک میں اپنی اتنی زیادہ نمائندگی نہیں کر سکا یا کوئی ایسی ڈسٹنکشن نہیں حاصل کر سکا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اس کا مین کمپوننٹ ہے وہ ہے ویلفیئر آف دا اسپورٹس پرسن، جس میں پاکستان میں پہلی دفعہ اسپورٹس مین کے لیے انڈومنٹ فنڈ بنایا جا رہا ہے، جس سے ہمارے تمام کھلاڑیوں کو جو پروونشل سطح پر، ملکی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر پورے سال میں جو ڈسٹنکشنز لیں گے ان کو انعامات سے نوازا جائے گا. جو ہمارے پرانے سپورٹس ویٹرنز ہیں جنہوں نے پوری عمر اپنے ملک کے لیے کھیلوں کے ذریعے اپنے ملک کا نام بلند کیا اور اپنی پوری زندگی دی، لیکن آخر میں وہ اپنی ریٹائرڈ لائف ایک بڑی تنگ دستی کے حالات میں گزارتے ہیں. جو ہمارے سپورٹس ویٹرنز ہیں ان کے لیے منتھلی اسٹائپنڈز جو ہوں گے ہمارے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایسے کھلاڑی جو کہ بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہوتے ہیں لیکن انفارچونیٹلی کوئی ایسی ان کو فزیکل کوئی مسئلہ ایسا حائل ہو جاتا ہے کہ وہ ان کی فٹنس ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ان تمام کھلاڑیوں کے لیے ہیلتھ انشورنس پالیسی. یہ تمام چیزیں ہیں جو اس نئے پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی سربراہی میں پنجاب اپنے کھلاڑیوں اور نوجوانوں کے لیے کرنے جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو بتاتا چلوں، جس طرح کہ پہلی سپورٹس پالیسی جو کہ پیورلی کھلاڑیوں کے لیے ہے، یہ بھی ہماری حکومت کا ایک اعزاز ہے. اس کے ساتھ ساتھ پنجاب گیمز جو کہ پنجاب کی بہت ہی پرانی اور روایتی ایک کھیل ہے اور ہر سال اس کو منعقد کیا جاتا تھا، لیکن بدقسمتی سے پچھلے 8 سال سے پنجاب گیمز کسی گورنمنٹ نے نہیں کروائی تھی. ہم نے حکومت میں آتے ساتھ ہی پہلی پنجاب گیمز کا بڑا کامیاب انعقاد کیا، جس میں پورے پنجاب سے 3000 بچوں نے شرکت کی. تحصیل لیول سے مقابلہ جات شروع ہوئے، پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ آئے، پھر ڈویژنل لیول پہ آئے اور پھر پروونشل لیول پہ ہمارے جو 30 ڈسپلن ہیں، 30 کھیلوں کے مقابلہ جات ہوئے اور بہت اچھے طریقے سے ہم نے وہ پنجاب گیمز کو کروایا اور اس کو اب ہم نے اپنے کیلنڈر کا حصہ بنا لیا. سیکنڈلی، ہمارا جو سپورٹس کیلنڈر ہے پچھلے 8 سال کے گیپ میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو پنجاب حکومت کا کوئی سپورٹس کیلنڈر نہیں تھا. ہم نے جو اپنا ریوائیو کیا سپورٹس کیلنڈر 8 سال کے بعد کیا ہے، اس میں ہمارے یونین لیول سے لے کے تحصیل لیول تک، تحصیل سے لے کے ضلع تک اور ضلع سے لے کے ڈویژن لیول کے جو مقابلہ جات ہیں، جو ہماری زیادہ فوکسڈ اور پریورٹائز سپورٹس ہیں، وہ تمام شامل ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پورے سال کے کیلنڈر میں ہر مہینے میں ایک جو پروونشل یا نیشنل لیول کا ایونٹ ہے وہ بھی ادھر منعقد کرواتے ہیں، تاکہ ہمارے صوبائی اور جو ملکی لیول کے سپورٹس کے مقابلہ جات ہیں وہ بھی ادھر پنجاب میں ہوں اور سارے کھلاڑیوں کو یہاں پہ اس میں حصہ لینے کا موقع مل سکے. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم آئے اس گورنمنٹ میں اور ہم نے سپورٹس کا جو انفراسٹرکچر ہے اس سب کو دیکھا تو ہمیں پتہ چلا کہ پنجاب میں 61 تحصیلیں ایسی ہیں جہاں پہ تحصیل لیول پہ سپورٹس انفراسٹرکچر نہ ہونے کے برابر ہے. ان تحصیلوں کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا اور ہم ایک نیا آئیڈیا لے کے آئے تحصیل سپورٹس کمپلیکس کے نام سے، جس میں لگژری پہ فوکس نہیں کیا گیا بلکہ نیسیسٹی پہ فوکس کیا گیا. ضرورت کو دیکھا گیا ہے کہ تھوڑے خرچے میں زیادہ سے زیادہ کھلاڑیوں کے لیے کیسے کھیلنے کے مواقع پیدا کیے جائیں. اس میں ہمارے 25 تحصیل سپورٹس کمپلیکس ہیں جو وہ پہلے سال میں ہی سٹارٹ ہو چکے تھے، جو کہ بالکل فاسٹ ٹریک ہیں، اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ منتھ میں میاں والی میں آ کے پرائم منسٹر ہمارے تحصیل سپورٹس کمپلیکس کا افتتاح کریں گے. اس سے پورے 25 جو ہمارے ہیں پنجاب کے سپورٹس کمپلیکس ان کا افتتاح ہو جائے گا، اور وہ ملٹی پرپز ہیں، ان میں تمام کھیلوں کی سہولیات موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم گورنمنٹ میں آئے تو ہمیں تقریباً 160 کے قریب آن گوئنگ سکیمز ملیں، جو کہ ایک اچھی پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے اور ایک اس کا کیونکہ اچھے طریقے سے انہوں نے وہ چیزیں ڈیزائن نہیں کی تھیں، وہ تمام آن گوئنگ سکیمز ہمیں ملیں اور
ہم نے بڑے ہی کھلے اور صاف دل کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان تمام سکیمز کو لے کے چلیں گے اور ہم ان کو مکمل کریں گے اور اپنے کھلاڑیوں کے لیے کھیلنے کے زیادہ سے زیادہ مواقع بھی فراہم کریں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی حکومتیں تو جو کسی بھی گورنمنٹ کا کوئی انیشیٹو ہوتا تھا اس کو 5-5 10-10 سال کے لیے روک دیتی تھیں، لیکن ہم ان تمام سکیمز کو ساتھ لے کے چلے ہیں اور بائی دا اینڈ آف دس جون انشاءاللہ تعالی اس میں سے 115 کے قریب ہماری جو سکیمز ہیں وہ مکمل ہونے جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ایک نیا انیشیٹو لے کر آئے، دیٹ از دا گرین اینڈ سافٹ سپورٹس۔ وہ ہمارے گراؤنڈز ہیں جو کہ ہم گاؤں لیول کی، یونین لیول کی سطح پر بنانے جا رہے ہیں۔ بورڈ آف ریونیو اور اوقاف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے پورے پنجاب میں ابھی تک ہم 1100 گراؤنڈز آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں، جن میں سے 200 گراؤنڈز کی ٹینڈرنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور وہاں پہ کام جاری ہے۔ اب گرین اینڈ سافٹ گراؤنڈز کیا ہے؟ گرین اینڈ سافٹ گراؤنڈز یہ ایک ایسا کنسیپٹ ہے وچ از وداؤٹ برک اینڈ مارٹر، مطلب کسی محکمے کو، کسی شخصیت کو اس کی ڈیولپمنٹ میں نہ کوئی فائدہ ہے، نہ کوئی کسی کی کوئی موٹیو یا انٹینشن ہے۔ اس کا سولی جو پرپز ہے وہ ہے کہ گاؤں لیول پر ایسے گراؤنڈز تیار کیے جائیں جن کو لیول کر کے ان میں گھاس لگا کے ان کی گرین فینسنگ کی جائے، جس سے ہم اپنی کلین اینڈ گرین پاکستان جو مہم ہے اس میں بھی حصہ ڈال سکیں اور ہر گاؤں میں نوجوانوں کے کھیلنے کے مواقع فراہم کر سکیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے جو 3 سال ہیں ان میں ہم اپنے وہ جو 1100 سافٹ گراؤنڈز ہیں ان کو بھی کمپلیٹ کریں گے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تحصیل لیول پہ ہمارے 25 جو ہیں وہ فاسٹ ٹریک چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ADP میں باقی جو 30 کے قریب 30-32 کے قریب بچتے ہیں ان کو ڈال کے ہم اپنی تمام جو 61 تحصیلیں تھیں ان کو انشاءاللہ اپنے ٹائم پیریڈ میں فل اپ کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 1 سال پہلے جو کبڈی ورلڈ کپ کا ہم نے ایونٹ یہاں پہ آرگنائز کروایا، جو کہ ایک بین الاقوامی ایونٹ تھا جس میں انڈیا کی ٹیم بھی آئی، باقی ممالک سب نے بھی شرکت کی اور پاکستان کے سر اس کا سہرا گیا اور پاکستان نے ورلڈ کبڈی ٹائٹل جیتا۔ لیکن کووڈ کی وجہ سے ابھی بہت سی ایسی ہمارے ایونٹس ہیں جو ان لائن تھے جو کہ ڈیلے ہو رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کو SOPs کو فالو کرتے ہوئے ہم وہ ٹریننگ اینڈ کوچنگ کیمپس بھی کروا رہے ہیں اور اپنے طریقے سے ان ایونٹس کو بھی کروا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں جو ہی یہ کووڈ ختم ہوتا ہے ہماری پہلے سے جو ساری رونقیں ہیں وہ بحال ہوں گی اور پنجاب کے جو تمام گراؤنڈز ہیں وہ آباد ہوں گے۔ بیٹے اس میں تھوڑا سا چونکہ 52 ہماری پاپولیشن جو ایز پر یور پاپولیشن سیگریگیشن خواتین ہے، اور جو ہماری سپورٹس پالیسی ہے اس میں خواتین اور ڈفرینٹلی ایبل جو پرسنز ہیں جس کی ڈیفینیشن ڈسیبلڈ کی سپریم کورٹ نے چینج کی ہے، تو وہ بھی اس پالیسی کا محور اور مرکز ہیں، کیونکہ اسپورٹس میں جب یوتھ کی بات آتی ہے تو 52% وومن یوتھ ہے۔ تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں آپ یہاں آئے، لیکن کویسچنز جو ہیں وہ منسٹر صاحب سے پہلے پوچھیں، اس کے بعد میں وہ میرا جو سیاسی چورن ہے وہ ہم آپ کو دے کے بھیجیں گے، پریشان نہ ہو۔ بڑی اچھی پالیسی، بڑے انیشیٹو کی بات کی آپ نے، سپورٹس جو ہے یہ آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، کیا آپ نے فرمایا کہ فیسٹیول کے اندر کرپشن ہوئی اور نیب ابھی تک اس کا تحقیقات کر رہا ہے، تو اس حوالے سے بتا دیں گے کہ کون لوگ تھے جنہوں نے کرپشن کی تھی اور ان کی تحقیقات ہو رہی ہیں؟ کتنی کرپشن کی تھی؟ دیکھیں، جتنی انہوں نے کرپشن کی تھی یا جن کی تحقیقات ہو رہی ہیں، آپ بھی بہتر جانتے ہیں کہ وہ تمام جو آفیسرز ہیں اس وقت کے اور جو ذمہ داران ہیں وہ اپنی وہ کورٹ کی پروسیڈنگز میں سے گزر رہے ہیں۔ ابھی اس کا پورا فیصلہ نہیں ہوا، اٹس اسٹل پینڈنگ ہے اور اس کی ابھی انکوائری ہو رہی ہے۔ سر یہ بتائیے کہ اسپورٹس پالیسی جو آپ نے بیان کی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ کھیلوں میں انقلاب آنے والا ہے، اور پچھلی حکومت میں جو ہے وہ قومی اسمبلی کے جو 11 حلقوں میں لاہور کے جو کمپلیکس بنائے گئے تھے، اسپورٹس کمپلیکس، وہ ابھی وہاں پہ کھنڈر بن گیا، تو اسی کو کنٹینیو نہیں کیا آپ نے، اسی کو کمپلیٹ کرتے، نہ کہ آپ نے نئے کمپلیکس کا اعلان کر دیا؟ میں نے آپ کے گوش گزار کیا ہے کہ جو ہمیں 160 کے قریب آن گوئنگ سکیمز ملی تھیں
ان میں سے اس جون کے اینڈ میں 115 کے قریب کمپلیٹ ہونے جا رہی ہیں۔ لاہور کے جن کمپلیکسز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ سپورٹس ڈپارٹمنٹ نہیں بلکہ LDA بنا رہا ہے، اور LDA DG سے ہماری بات ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس نیکسٹ فائنینشیل ایئرز میں وہ تمام لاہور کے کمپلیکس آپ کو کمپلیٹ نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ آپ 1993 سے 2020 آگے اور گزر بھی گئے، 2021 آنے والا ہے۔ پاکستان اسکواش کمپلیکس ابھی تک زیر تعمیر ہے اور دیواریں ایسے لگتا ہے جیسے یجوج مجوج کی قومیں سارا دن اس کو چاٹتی ہیں، رات کو پھر وہ ایزی ہو جاتے ہیں۔ اس طرح حکومتیں آتی ہیں اور اگلی دیوار کھڑی کرتی ہیں اور اس کا ڈھانچہ ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا۔ جہانگیر خان اور جانشیر خان ابھی تک کیوں نہیں بن سکے اسکواش میں؟ پاکستان اسکواش کمپلیکس کیوں نہیں کمپلیٹ ہوا؟ جی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ پچھلے تقریباً 20 سال سے جو ہے ڈیلے کا شکار ہے، اور آپ کی خوشی کے لیے آپ کو یہ خوشخبری دیتا چلوں کہ اسپورٹس بورڈ نے اس کے لیے 400 ملین جو ہیں وہ ایلوکیٹ کر دیے ہیں، اور عنقریب ہی آپ کو یہ ورلڈ کلاس لیول کا اسکواش کمپلیکس نظر آئے گا۔ سر آپ نے جو اسپورٹس پالیسی بنائی ہے اس میں آپ نے کھلاڑیوں کا ذکر کیا، لیکن کوچز، ٹرینرز اور جو فزیو تھراپسٹ جو کھلاڑیوں کو بناتے ہیں ان کے حوالے سے اس پالیسی میں آپ نے کیا رد و بدل کیا؟ کیا دیکھیں ہماری اس پالیسی میں ٹریننگ آف دا ٹرینرز کا کمپوننٹ بالکل شامل ہے، جس میں آپ کے کوچز بھی آ جاتے ہیں، آپ کے فزیو تھراپسٹ بھی آ جاتے ہیں، ان کے لیے بھی ٹریننگ اور کوچنگ کے کیمپس منعقد کیے جائیں گے۔ شاہد ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائے گا کہ اس وقت مریم نواز بھی جو ہیں بڑی جارحانہ اننگز کھیل رہی ہیں، شہباز شریف جب باہر آئیں گے تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ مریم نواز کہاں کھڑی ہوں؟ گھر کا میچ گھر میں پڑے گا اور گھر کے اندر دونوں ٹیمیں آپس میں ٹکرائیں گی، اور مجھے یہ پتہ ہے کہ مریم بی بی کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ وارم اپ میچ کے بغیر کوئی بھی کھلاڑی کسی میچ کو جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا۔ تو مریم کے ابھی جو ہیں وہ وارم اپ میچ چل رہے ہیں، ابھی کوئی ایسا صلاحیتوں کا مظاہرہ جو امپریس کر سکا ہو پاکستان کے عوام کو، کوئی ایسا عملی طور پہ ہنر اور سپورٹس کے اندر ان کی کارکردگی نظر نہیں آئی ہے اس میچ میں، سیاسی میچ کے اندر۔ تو لیکن یہ انٹرسٹنگ میچ ہوگا، کانٹے دار میچ ہوگا، اور یقیناً جو رہی صحیح ساکھ ہے شریف خاندان کی، وہ گھر کے بھیدی ایک دوسرے کی لنکا ڈھا کے وہ کسر پوری کر دیں گے، اور شہباز شریف یا حمزہ شہباز ورسز مریم نواز، یہ وہ روایتی کھیل ہوگا جس کے اندر آپ کے اب تک جتنی بھی شریف خاندان ان کو گروی رکھ کے ہمیشہ جاتا رہا، 99 کی ڈیل میں حمزہ عدالتوں کے آگے اور اس وقت کی حکومت کے آگے گروی تھا، اور مریم بی بی 40 صندوق کیسوں کے ساتھ جدہ میں محلوں میں دل پشوری کر رہی تھی۔ تو ایک دفعہ پھر مریم کے اپنے بھائی، والد، رشتہ دار اور تمام تر جو پروموٹر ہیں اور سہولت کار وہ لندن بیٹھے ہیں، تو حمزہ اور شہباز شریف جیل میں بیٹھے ہیں۔ تو اب وہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ شریف خاندان میں قربانیاں دینے کا صرف اور صرف سہرا ہمارے ہی سر کیوں ہے؟ نواز شریف کے گھر سے بھی، ان کے سپوتوں میں سے بھی کوئی قربانی کے لیے آگے آئے؟ وہ باہر بیٹھ کے صرف چوری کھا رہے ہیں، اور جب کبھی حکومت ختم ہوتی ہے تو قانون کے شکنجے میں یہ دونوں باپ بیٹا ہی آتے ہیں۔ تو دو بیٹے جو میاں صاحب کے، جو پاکستان سے باہر پاکستان کا شہری ہونے پہ بھی انہیں فخر نہیں ہے، وہ پاکستان کب آئیں گے؟ اس کے بعد اگلا کھیل کا جو رخ ہے وہ سامنے آئے گا۔ آپ نے مریم
बॉक्सिंग का चैलेंज किया था वो क्या कबूल हो गया और उसका मुकाबला क्या पंजाब इधर होगा या गवर्नर हाउस में होगा? देखिए, मैंने पहले भी कहा था और एक दफ़ा फिर कहती हूँ कि बॉक्सिंग के असूल हैं कि कैटेगरीज डिफ़ाइन होती हैं। हम पल्ला खिलाड़ी के सामने आता है तो बैसाखियों पे खड़े खिलाड़ी जो सियासी रिंग में हैं वो अवामी वोटों वालों का मुकाबला नहीं कर सकते। अभी वहाँ उस मोर्चे में खामोशी है। दो बैसाखियों पे खड़ी कनीज़ें जो हैं, कनीज़ अव्वल और दोम, उनकी चीखों पुकार सुनाई दे रही है, लेकिन अभी तक चैलेंज उन्होंने भी कबूल नहीं किया। तो हम मुंतज़िर हैं। मैदान भी उनकी मर्ज़ी का होगा, जगह भी उनकी मर्ज़ी की होगी और स्पोर्ट्स का इवेंट भी उनकी मर्ज़ी का होगा। जहाँ चाहें तशरीफ़ लाएं, हम उनके मुंतज़िर रहेंगे और हमें यकीन है कि जो अवाम की ताकत से आता है या अवाम से होता है वो ये कठपुतलियाँ और ये सियासी यतीम जो है उनको पहले 5 में ही नॉकआउट कर लेते हैं। एक मिनट जी। इमरान खान ने कहा है कि जो गुजरा हैं उनको कोई माफिया तंग करे तो वो बराह रास्त उनसे रब्ता करें। वफाक के अंदर तो आपको कुछ मुश्किलात का सामना था, पंजाब में आई हैं तो कोई माफिया आपको तंग कर रहा है। और दूसरा इसके साथ ये कि आपने यहाँ पे बात की थी अभी के जो स्पोर्ट्स के हवाले से है, टीन एज से निकलता है, आपने भी जिक्र किया। इस हवाले से कोई जो मिनिस्ट्री एजुकेशन की उसके साथ कोई कोऑर्डिनेशन है? क्योंकि बच्चे तो स्कूल से निकलते हैं और हमारे स्कूल सब आपको इजाज़त देते हैं जो 5 या 10 मरले में जो पहला ग्राउंड ही नहीं है, तो इसके लिए क्या बहुत अहम सवाल है। जो पहला कंपोनेंट है उसका जवाब मैं दूंगी, सेकंड का मिनिस्टर साहब देंगे। पहला ये है कि पाकिस्तान के मुआशरे में ख़वातीन जिधर भी होंगी चैलेंज उनके लिए रहते हैं और हमारी इससे तो कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी के अंदर ख़वातीन को जहाँ वो काम करेंगी वहाँ चैलेंजेस उनके सामने आते हैं। ख़वातीन को अल्लाह ने, पाकिस्तानी ख़वातीन को वो सलाहियतें दी हैं कि वो जब तहैया कर लें तो वो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान तरीके से कर गुज़रती हैं। और मुझे एक ख़ातून होने पे भी फ़ख्र है और मेरी बेटियां जो पाकिस्तान में बसती हैं उनकी सलाहियतों से भी मैं वाक़फ़ हूँ और मुझे यकीन है कि हर मुश्किल मैदान में वो अपने कामयाबियों के झंडे गाड़ती रहेंगी। वो सियासत का मैदान हो या स्पोर्ट्स का, हर जगह हुकूमत उनकी सरपरस्ती करेगी। आप जी, मैं आपको बताता चलूँ कि एक तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक स्टीयरिंग कमेटी फॉर स्पोर्ट्स, उसका प्रपोज़ल हमने उनको दिया है जो कि जल्द ही नाफिजुल अमल हो जाएगा। उसमें स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन, ये तमाम डिपार्टमेंट इसमें इनका आपस में लाइज़ॉन भी रहेगा और चीज़ें जो हैं वो इंटीग्रेट होके चलेंगी। और सेकेंडली जो एथलीट्स का मैं आपको बात कर रहा हूँ, हम पाकिस्तान में पहला जो स्पोर्ट्स स्कूल है वो भी हमारा ही इनिशिएटिव है जो कि अप्रूव हो चुका है और इधर निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ही उसका एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बन रहा है। जो बच्चे यहाँ पे आएंगे वो 3 से 5 साल की ट्रेनिंग के लिए आएंगे, जो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी की तालीम भी हम दिलवाएंगे, उनके जो न्यूट्रिशन और उनकी डाइट और उसका भी हम ख्याल करेंगे और उनकी जो कोचिंग है वो भी यहाँ पे होगी और निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तमाम तर फैसिलिटीज़ वो बच्चे यूज़ कर सकेंगे। ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा आइडिया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लेके आई है। मैदान में यार फिर रैली होने जा रही है तो इंतजामिया ने तो इजाज़त नहीं दी, लेकिन रैली फिर भी होगी और जब कानून हरकत में आएगा तो कोरोना जब तक फैल गया होगा, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, ये आखिरी सवाल भी और जवाब भी है और चूरन भी है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मौलाना शरानी को पार्टी से निकालने का फ़ैसला जो किया है, तो मर्दान के अंदर उन्हें मर्द बन के बजाय इसके कि वो अपनी जमात से जो सच बोले, जो मौलाना साहब को हकीकी चेहरा दिखाए उनका
आईना दिखाए, उनकी औसाफ और आला पाए की कारस्तानियाँ मीडिया के ज़रिए अवाम तक पहुँचाए, उन अफराद को पार्टी से निकालने की बजाय मौलाना साहब अपने अंदर एक खुदगर्ज सियासतदान जो घुसा हुआ है आपके अंदर, उसको अपने अंदर से निकालें। क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान के ऊपर आपने चढ़ाई की हुई है और पार्लियामेंट के ऊपर मुसलसल आप खुद कुछ हमले करने जा रहे हैं सियासी इस्तीफ़ों के ज़रिए, किसी सूरत भी हुकूमत जो है आपको अपनी मर्ज़ी का खेल नहीं खेलने देगी। क्योंकि हम ये समझते हैं कि आपकी मुसलसल इक़्तिदार के साथ जुड़ा, पार्लियामेंट के साथ जुड़ा जो रिश्ता था, जो जोंक की तरह आप पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को चिमटे हुए थे, अब वो जोंक को आपकी अपनी जमात ने पार्टी से अलहदा करने के लिए, उठा के बाहर फेंकने के लिए सर जोड़ लिए हैं। तो आप हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक निकालने चले थे, तो हुकूमत की बजाय आपकी अपनी जमात में आपके ख़िलाफ़ तहरीक चल पड़ी है। तो उस तहरीक का आप कैसे सामना करेंगे? जो यहाँ पे कॉल और फेल का तजाद मीडिया के सामने हम रखें, एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम इस्तीफ़े दे रहे हैं, 31 जनवरी इस हुकूमत के लिए डेडलाइन है, तो इस हमारी नालायक, नाअहल और नादान अपोजिशन जो है, उसने साथ ही इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन दी है कि जो ज़िमनी इलेक्शन है वो करवाए जाएं। ये आपको इनका दोहरा मेयार, दोहरे रवैये और दोहरा अमल जो है कौम के सामने आ गया कि ये मायूस हो गया है। इनका इलेक्शन कमीशन तक जाना हमारे मौक़िफ़ की जीत है कि ये हुकूमत जो है इनकी मंजी ठोके बगैर कहीं नहीं जा रही है और अपना टेन्योर पूरा करके जाएगी। और 31 जनवरी की डेट है, ये सिर्फ़ अपनी सियासी लड़खड़ाती डूबती कश्ती को सहारा देने के लिए, ये जिस तरह स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कैलेंडर ऑफ इवेंट दिया, इसी तरह ये अपनी सियासत को ज़िंदा रखने के लिए तारीख़ पे तारीख़ देते थक जाएंगे। और इंशाअल्लाह 2023 की वो तारीख़ आएगी जिस वक्त हम अपना टेन्योर पूरा करके अवाम की अदालत में सुरखरू होंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया।